بھائی لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا نہ میں جائز سمجھتا ہوں اور نہ میرے پیر و مرشد جائز سمجھتے تھے، نہ میرے چچا داد نانا حضرت صدر الشریعہ جائز سمجھتے تھے، اور نہ اعلیٰ حضرت اس کو صحیح سمجھتے تھے۔ صرف میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ علماء نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا، میں کسی سے جھگڑتا تھا، اور ہمارے پرانے علماء جو تھے انہوں نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا، لیکن جنہوں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ان سے آپ صرف اتنا پوچھ لیجیے کہ بغیر مائک کے نماز ہوگی کہ نہیں؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ ہوگی۔ بغیر مائک کے نماز ہونے میں کسی کا جھگڑا نہیں، بغیر مائک کے نماز ہوگی، وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اب جھگڑا کہاں ہے؟ مائک پر۔ مائک پر نماز ہوگی تو ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہو جائے گی، اور ہمارے جو پرانے علماء تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی۔ سمجھے؟ یہ نئے جو ہیں MBBS ہیں، اور پرانے جو تھے وہ MD تھے، سمجھے؟ مفتی اعظم MD تھے، اور یہ نئے جو ہیں MBBS ڈاکٹر، وہ بھی تھے ڈاکٹر، یہ بھی ہے، نو ڈاؤٹ۔ تو خوب اچھی طرح میری بات سمجھ میں، دلیل تو بہت بات میں دوں گا۔ ایک ٹیبلٹ MBBS نے پرسکرپشن میں لکھا کہ اپنے بیٹے کو یہ ٹیبلٹ کھلا دو، اس کی بیماری بھاگ جائے، اچھا ہو جائے۔ آپ نے ایک MD کو بتایا کہ یہ MBBS صاحب نے یہ پرسکرپشن لکھا ہے، میں یہ گولی کھلاؤں کہ نہیں بچے کو؟ اس نے غور سے دیکھا، بولا نہیں، اس کا بہت خطرناک ری ایکشن ہو جائے گا، بچے کو فائدہ بھی دے سکتی ہے لیکن اس کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے، اگر ری ایکشن ہوگا تو بچہ بچ نہیں سکے گا، میں تم کو یہ گولی لکھ دیتا ہوں، یہ کھلا دو۔ پھر آپ وہ ٹیبلٹ لے کر کے MBBS کے پاس آئے، یہ بچے کو گولی کھلاؤں کہ نہیں؟ تو MBBS نے کہا نہیں، یہ بھی بہت اچھی گولی، گولی دو ہے، ڈاکٹر دو ہیں، ایک MBBS نے جو ٹیبلٹ لکھی اس کے اندر اختلاف ہوا، MD بولتا ہے صحیح نہیں، MBBS بولتا ہے صحیح، اور گولی کو MD نے لکھا ہے، وہ ٹیبلٹ MD بھی بولتا ہے یہ فائدہ کرے گی، اور اب گولی کون سی نا؟ یہ بچے بھی بولنے لگے۔ جس ٹیبلٹ میں اختلاف نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے، آنکھ بند کر کے آپ اس کو کھلا دیں گے، اس لیے کہ اختلاف والی چیز میں آپ بھی ڈاؤٹ فل رہیں گے، معلوم ہے ری ایکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی ٹیبلٹ کھلاؤ کہ جس میں کوئی وعدہ ہی نہ ہو۔ جہاں بچانا ہے نا، بات سمجھ میں آتا ہے؟ اب آگے کی بات بولو، ہم سب کو قیامت میں جانا ہے کہ جانا ہے۔ اولی پرش سے نماز قوت، روز محشر کی جانبداز قوت، اولی پرش سے نماز قوت۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب آپ حاضر ہوں گے تو سب سے پہلے نماز ہی پوچھی جائے گی۔ یہ لاؤڈ اسپیکر کی بولی ہے، بولی، اور وہ میڈیکل کی گولی۔ جب ایک گولی میں اختلاف ہو گیا تو اس گولی کو آپ استعمال کرتے ہیں جو سہمتی سے دونوں کے لیے صحیح ہے، ایسے ہی یہ حضرت لاؤڈ اسپیکر کی گولی ہے۔ جو پرانے MD تھے بولے یہ گولی ری ایکشن کرے گی قیامت میں، اور نئے MBBS ہے وہ کہتے ہیں یہ ری ایکشن نہیں کرے گی۔ اور ان MBBS سے پوچھو کہ لاؤڈ اسپیکر کی گولی کے علاوہ اگر ہم نماز یوں ہی پڑھے تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ بولے بے شک ہو جائے گی۔ تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نماز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو وہ کام کرو کہ جس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر سوال کرے گا، اے لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنے والوں تمہاری نماز ریجیکٹ،
تو بولو کہ مولا ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم کو پھر دنیا میں بھیج دے، ہم اب اچھی نماز پڑھ کے آئے، بولو گے؟ اور اللہ تعالیٰ اگر فرمائے کہ جن لوگوں نے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نماز پڑھی ہے سب کی نماز قبول. بھیا ایسی نماز پڑھو کہ وہاں اگر فیصلہ ان کے بارے میں ہو جائے ان کے بارے میں ہو جائے. اگر لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھی ہوئی ریجیکٹ ہو گئی اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے قبول کی گئی تو ہمارے ہاتھ میں دونوں رکھ دو، ہم تو وہاں انشاءاللہ صحیح سلامت ہی رہیں گے. میں کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، اگر آپ پڑھتے ہو آپ جانو، میں نے صرف کلیئر کٹ ایک مثال دے دی ہے. اگر آپ اپنی نمازوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو آپ MD کے حکم پر عمل کیجیے. بچے کی جان نہیں بچانا ہے تو MBBS کے حکم پر کیجیے. یہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، میں جھگڑا نہیں کرتا ہوں. وہ ہمارے علماء نے تحقیق کی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہیں، علمی اختلاف ہے، اور جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے ان کو بہرحال ہم ابھی تک کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں. عافیت عطا فرمائے اور جھگڑے سے محفوظ فرمائے. میری بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے. میں بھی نہیں پڑھتا، میں خود نہیں پڑھاتا بغیر میں خود پڑھتا نہیں، پڑھاتا بھی نہیں، کہیں نہیں جاتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں مائک نہ ہو، لیکن آپ کے اس خادم کو اللہ نے اتنی عزت دی. بڑی بڑی مسجد میں مجھ سے کہتے ہیں جمعہ پڑھا تو میں کہتا ہوں جمعہ اس شرط پر پڑھاؤں گا کہ مائک بند. جہاں کبھی مائک بند نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں ہم مائک بند کر دیں گے، اس کا کیچوا دبا دیتے چپ ہو جائے، پھر اس کی بولی نہیں نکلتی، ہماری بولی نکلتی. میرے ساتھ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب ہر جگہ رہتے ہیں، انڈیا میں بھی ساتھ جیسے سایہ ساتھ میں ہوتا ہے نا، ایسے ہی فارن میں بھی ساتھ میں رہتے ہیں، حج اور عمرے میں بھی ساتھ میں رہتے ہیں. کبھی کبھی یہ سایہ غائب ہو جاتا ہے، اور سایہ کب غائب ہوتا ہے جب کہیں سایہ ہو جاتا ہے نا. دیوار کے سائے میں آ گئے تو آپ کا سایہ چلا جائے گا کہ اب سائے کی ضرورت ہے. تو جہاں میں خود سفر کر لیتا ہوں، سائے میں رہتا ہوں تو یہ سایہ غائب ہو جاتا ہے.